فنڈامنٹل رائٹ سے مراد بیسک رائٹس آف دا سٹیزنز ہیں۔ ہمارے ملک کے آئین کے مطابق تمام پاکستانی شہری قانون کی نظر میں نہ صرف برابر ہیں بلکہ انہیں لاء کی مکمل اور برابری کی سطح پہ پروٹیکشن یعنی تحفظ حاصل ہے۔ آئیے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے چیپٹر 1 کا جائزہ لیتے ہیں کہ جس میں فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق تمام ہی آرٹیکلز کو شامل کر دیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 8 سے 28 تک تمام آرٹیکلز بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ڈیل کرتے ہیں۔ ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے یہ دیش۔ آرٹیکل 8 پاکستانیوں کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس ملک میں جو بھی قانون فنڈامنٹل رائٹ سے متصادم ہوگا یا انسانیت کی تذلیل پر مبنی ہوگا اسے فوراً کالعدم قرار دیا جائے گا۔ اسے ہم نے سنوارا ہے۔ آرٹیکل 9 یہ آرٹیکل سیکورٹی آف دا پرسن سے متعلق ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی لائف اور لبرٹی سے محروم نہیں کیا جائے گا، اسے قانونی تحفظ حاصل ہوگا۔ آرٹیکل 10 یہاں اس آرٹیکل میں آپ کو اریسٹ اور ڈیٹینشن سے متعلق سیف گارڈ کا تذکرہ نظر آئے گا، ملے گا۔ یہ دیش ہمارا ہے۔ آرٹیکل 10A اس آرٹیکل میں تمام شہریوں کے فیئر ٹرائل کے رائٹ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ سول رائٹس اور اوبلیگیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی شخص کے خلاف کسی بھی قسم کے کرمنل چارجز کی صورت میں اسے فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس سے گزارا جائے گا۔ یہ دیش، یہ دیش، یہ دیش ہمارا ہے، یہ دیش۔ آرٹیکل 11 یہاں پر کسی بھی قسم کی سلیوری اور فورسڈ قسم کی لیبر کو انتہائی سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسے ہم نے سنوارا ہے۔ آرٹیکل 12 یعنی آرٹیکل 12 عوام کو ریٹروسپیکٹو سزا کے خلاف یقینی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آرٹیکل 13 آرٹیکل میں دوہری سزا اور سیلف انکریمنیشن کے خلاف پروٹیکشن یعنی تحفظ پرووائڈ کیا گیا ہے۔ یہ دیش ہمارا ہے۔ آرٹیکل 14 یہ آرٹیکل انشور کرتا ہے کہ آدمی کی عزت و حرمت، قانون کی اطاعت، گھر کی پرائیویسی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، اور یہ بھی کہ کسی بھی شخص کو ثبوت اکٹھا کرنے کے مقصد کی خاطر ٹارچر نہیں کیا جائے گا۔ ایک ذرہ ہمیں جان سے پیارا ہے یہ دیش، یہ دیش۔ آرٹیکل 15 یہ آرٹیکل فریڈم آف موومنٹ سے متعلق یعنی کہ تمام شہری تھرو آؤٹ پاکستان کسی بھی جگہ انٹر ہو سکتے ہیں، آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں، یہی نہیں بلکہ انہیں کسی بھی مقام پر ٹھہرنے اور اپنی مستقل یا عارضی رہائش اختیار کرنے کا مکمل حق حاصل ہے، البتہ مفاد عامہ کے تحت قانون کی طرف سے لگائی گئی ریسٹرکشنز کے تابع ضرور ہونا ہوگا۔ آرٹیکل 16 میں ہر شہری کا فریڈم آف اسمبلی کا مکمل حق تسلیم کیا گیا ہے، حق دیا گیا ہے۔ ہر سٹیزن کو قانون کی پابندی کرتے ہوئے ویپنز کے بغیر پرامن اجتماع، پیسفل گیدرنگ یا اسمبلی منعقد کرنے بلکہ شرکت کرنے کا رائٹ حاصل ہے۔ ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، اس کا ایک ذرہ۔ آرٹیکل 17 ہر شہری کو کی ہر قسم کی فریڈم آف ایسوسیشن یا یونین یا کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن کی حیثیت سے آئین و قانون کی چھتری کے تلے ملک کی سوورنٹی
اور انٹیگریٹی کے مفاد کو سامنے رکھ کر تمام سرگرمیوں کی اجازت دیتا ہے، اور یہ بھی کہ پارٹی فنڈنگ جو ہے قانون کے مطابق ڈکلیئر ہونی چاہیے۔ یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے۔ آرٹیکل 18، یہ آرٹیکل ہر شہری کو فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اور پروفیشن اختیار کرنے کا مکمل حق فراہم کرتا ہے۔ آرٹیکل 19، 19ویں آرٹیکل کے تحت ہر شہری کو فریڈم آف اسپیچ اور ایکسپریشن کا رائٹ حاصل ہے۔ اسی آرٹیکل کے تحت فریڈم آف پریس کو یقینی بنایا جائے گا، مگر اظہار رائے کی آزادی کو نہ تو اسلام کی تشخص اور گلوری، دفاع پاکستان اور انٹیگریٹی، یا فورن اسٹیٹ سے دوستانہ تعلقات، ڈیسنسی اور اخلاقیات اور کورٹ کے احترام کو بگاڑنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ فریڈم آف اسپیچ کو کسی کو جرم کی طرف اکسانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ دیس ہمارا ہے، یہ دیس ہمارا ہے۔ آرٹیکل 19A، اس آرٹیکل میں عوام کا یہ حق تسلیم کیا گیا ہے کہ ہر شہری کو عوامی اہمیت کے حامل معاملات تک رسائی حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ آرٹیکل 20 to 28، 20 سے 28 تک تمام آرٹیکلز ہر شہری کے لیے مکمل مذہبی آزادی، پراپرٹی رائٹس، ایکویلٹی آف سٹیزنز، عوامی مقامات تک بلا امتیاز رسائی، سروسز میں امتیازی سلوک کا خاتمہ، اور زبان و ادب اور کلچر کی ترویج و تحفظ کا تذکرہ کرتا ہے۔ ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، یہ دیس ہمارا ہے۔ اور آخری سب سے اہم بات یہ کہ ایک باشعور اور ذمہ دار قوم ہونے کے ناطے ہم سب کو اپنے آئین اور قانون اور حقوق سے آگاہ ہونا ہے، اور کسی بھی قسم کے مسلط شدہ جابر اور غاصب حکمران کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ ہماری حق تلفی کرے۔ ہم سب کو مل کر اپنے ملک اور آئین کا تحفظ یقینی بنانا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے۔ مزدور بھی ہم اس کے، دہقان بھی ہم اس کے، مزدور